بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی، جنگ بدر سے لے کر جنگ حنین تک جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں ان میں علی علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت کے حوالے سے۔ تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ آپ نے علی علیہ السلام کی شجاعت کا تو ذکر کیا ہے، لیکن علی علیہ السلام کے علم کا ذکر نہیں کیا۔ علی علیہ السلام کتنے بڑے عالم تھے اس کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ علی علیہ السلام شاید دنیا کی وہ واحد شخصیت ہے جن میں دو متضاد چیزیں اپنے عروج پر پائی جاتی تھیں، دو متضاد صفات اپنے عروج پر پائی جاتی تھی، یعنی ایک طرف شجاعت بہادری اور دوسری طرف علم۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ جو شخص بڑا عالم ہوتا ہے وہ عموماً جنگوں میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کر پاتا ہے، وہ جنگوں سے اوائڈ کرتا ہے، دور رہتا ہے، بس وہ پڑھنا لکھنا بولنا اس کے علمی معاملات میں زیادہ مہارت رکھتا ہے، تو وہ جنگوں سے دور ہوتا ہے۔ اور جو شخص بڑا بہادر ہوتا ہے، جنگوں میں بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیتا ہے، اس کا پھر علم سے، کتابوں سے، ان چیز سے شغف نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں سے دور ہوتا ہے، بس وہ یہی کہ تیر اور تلوار اور نیزہ اور ڈھال اور ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مگر علی علیہ السلام دنیا کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن میں یہ دونوں چیزیں، علم بھی اور شجاعت بھی، اپنے پیک پر پہنچے ہوئے تھے، اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی شجاعت کا ذکر تو ہم کر چکے ہیں پہلے، آج ان کے علم کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، گو کہ یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے کہ ہم علی علیہ السلام کے علم کا احاطہ کر سکیں۔ قرآن مجید میں سورہ رات کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 43، آخری آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ بھی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عند علم الکتاب، کہہ دیجئے میرے حبیب، کہہ دیجئے کہ گواہی کے لیے، میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ شخص کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 43 ہے، یعنی آخری آیت ہے۔ احتجاج طبرسی میں ہے کہ کسی شخص نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی سب سے عظیم صفت کون سی ہے، جو آپ کی سب سے بڑی ہوئی تعریف ہو، وہ کیا ہے؟ تو علی علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ میری سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی رسالت کی گواہی میں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ گواہی دو لوگوں کی ہوا کرتی ہے، تو رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ ہے اور دوسرا میں ہوں۔ یہ علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ المجالس میں ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے معنی دریافت کیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کی متعدد تفاسیر میں آیا ہے کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ مثلا ینا بیع المودہ، جو مفتی اعظم قسط الدنیا علامہ سلیمان قندوزی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں اسی آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ سلمان بن داؤد نبی علیہ السلام کے وزیر آصف برخیہ کے پاس اسم اعظم کے ایک حرف اور بعض کتاب کا علم تھا، یعنی کتاب میں سے تھوڑا سا اس کے پاس علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ علم من الکتاب، یعنی آصف بن برخیہ کے پاس کتاب کے کچھ حصے کا علم تھا۔ آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان سے کہا تھا کہ میں تمہیں بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر دوں گا، یعنی ان کے آصف بن برخیہ کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تو ان کے پاس اتنی کرامت تھی کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا انہوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ہم نے موسیٰ کے لیے تختیوں میں بعض چیزیں اور نصیحت لکھ کر رکھ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو من کے ساتھ وارد کیا ہے۔ لفظ من بعض کے معنوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے وہ تمہارے لیے بعض بیان کی گئی ہے، اور یہاں بھی کلمہ بعض کا استعمال ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کے حق میں فرمایا وَمِنْ عِنْدَ عِلْمُ الْكِتاب، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتاب میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے۔ اس کتاب کا علم علی کے پاس موجود ہے، یعنی اس کتاب قرآن مجید میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، اور اس پوری کتاب کا علم علی علیہ السلام کے پاس ہے۔ عطیہ اوفی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت وَمِنْ عِنْدَ عِلْمُ الْكِتاب، علم من الکتاب کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے فرمایا اس سے مراد میرے بھائی سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے وزیر ہیں۔ میں نے حضرت سے اللہ تعالیٰ کے اس آیت کے متعلق سوال کیا، یعنی سورہ رعد کی آیت نمبر 43، قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عند علم الکتاب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔
اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماعیل صدری ان سے حضرت کا متفق علیہ یہ بیان ہے کہ یہ آیت کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے بطور گواہ کافی ہیں سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ علاوہ ازیں سالبی اور ابن مغازی نے اپنی اپنی سندوں میں عبداللہ بن عطا سے روایت کیا ہے کہ امام باقر کی خدمت میں مسجد میں موجود تھا، میں نے عبداللہ بن سلام کے فرزند کو دیکھا اور کہا کہ یہ اس شخص کا فرزند ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ امام نے فرمایا یہ نہیں ہے بلکہ اس سے علی ابن ابی طالب کی ذات مقصود ہے۔ سالبی اور ابو نعیم اپنی اپنی سندوں میں ناوان سے روایت کرتے ہیں کہ آپ محمد بن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ فضیل بن یسار امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی ہے، آپ ہی اس امت کے عالم ہیں۔ ایک اور روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ہمیں مراد دیا ہے، یعنی علی رسول اللہ کے بعد ہم سے افضل، اولا اور ہم سے بہتر ہے۔ ایسی ہی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خبردار وہ تمام علم جس کو حضرت آدم آسمان سے زمین پر لائے تھے اور وہ تمام فضیلتیں جو خاتم النبیین تک انبیاء میں موجود تھیں، یہ تمام چیزیں خاتم النبیین کی اولاد میں موجود ہیں بشمول علم الکتاب۔ اب اس کے بعد ارجح المطالب جو مولانا عبید اللہ امرسری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں علی علیہ السلام کے علم کے حوالے سے ہے کہ جناب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر دونوں وارد نہ ہو۔ زازان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے 70 سورتیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی تھیں، اور پورا قرآن شریف تمام آدمیوں سے بہترین جناب علی ابن ابی طالب نے ختم کیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب سے روایت ہے کہ بتحقیق جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی علیہ السلام سے فرماتے تھے کہ تم سب مومنوں سے پہلے میرے ساتھ ایمان لانے والے ہو، اور تم ان پر پورا کرنے والے ہو، اور تم ان سب سے زیادہ خدا کی آیتوں کے ساتھ اور تم ان سب سے خدا کی آیتوں کے ساتھ زیادہ تر علم رکھنے والے ہو، اور تم ان سب سے خدا کے عہد کو زیادہ تر پورا کرنے والے ہو، اور ان سب سے رعیت کے ساتھ زیادہ مہربانی کرنے والے، اور ان سب سے اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے ہو۔ حضرت سعید بن عمر بن سعید بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عیاش بن ابی ربی سے کہا کہ آپ مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے مرتبوں سے خبردار کریں، کیونکہ باوجود حضرت ابو بکر کے عمر رسیدہ ہونے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سابق الاسلام ہونے کے پھر بھی لوگ علی علیہ السلام کی طرف کیوں زیادہ میلان رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عیاش نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، ان کے پاس یعنی علی کے پاس جو کچھ کاٹنے والے دانت چاہیے تھے موجود تھے، نسب کی فراخی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت، قریبہ اور علم بالقرآن اور جنگ میں شجاعت اور بخشش عطا کے ساتھ۔ عبداللہ بن ابی عیاش الزرقی سے روایت ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اس آدمی یعنی علی علیہ السلام سے ہمیں خبر دو۔ عبداللہ نے کہا کہ ہم کو ممانعت اور باس پرس ہے، اور ہم برا جانتے ہیں کہ وہ بات کہیں جو ہمارے بنی عم کہہ رہے ہیں۔ علی علیہ السلام ایسے آدمی تھے جو مزاح بھی کرتے تھے، اور جب ڈراتے تھے تو لوہے کے دانتوں سے ڈراتے تھے۔ میں نے کہا کہ لوہے کے دانتوں سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ قرآن کی قرأت اور دین میں فقہ اور ان کی شجاعت اور ان کی جوان مردی۔ اب ان تمام روایتوں سے جو مولانا عبید اللہ امرسری نے لکھی ہیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علی علیہ السلام قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اب دیکھتے ہیں ہم فرائد السنتین جو نور الثقلین کے نام سے جس کا اردو ترجمہ ہوا ہے اور محدث الکبیر ابراہیم بن محمد الجوینی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 205 کے اوپر حدیث نمبر 280 کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک قرآن 7 حروف پر نازل ہوا، اور اس میں کوئی ایسا حرف نہیں جس کا ایک ظاہر اور ایک باطن نہ ہو، اور بے شک علی ابن ابی طالب کے پاس اس کے ظاہر کا بھی علم ہے اور اس کے باطن کا بھی علم ہے، یعنی قرآن کے تمام ظاہر اور باطن کا علم علی ابن ابی طالب کے پاس ہے۔ اب یہ کتاب ہے عظمت اہل بیت در نظر اہل سنت والجماعت، اس میں حدیث نمبر 377 لکھا ہوا ہے کہ جی ترمذی، طبرانی اور حاکم نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن حکیم میرے سینے سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے اور جنہیں تم سکھاؤ انہیں بھی نفع دے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ضرور کرم فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات 4 رکعت نماز ادا کرو، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ حامیم دخان پڑھو، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ سجدہ پڑھو، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ تبارک مفصل پڑھو۔
پھر جب تم تشہد سے فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، انبیاء کرام پر درود پڑھو اور مومنوں کے لیے بخشش طلب کرو۔ پھر یوں دعا کرو، اے اللہ جب تو مجھے باقی رکھے گناہوں کو ترک کرنے کے ساتھ مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما کہ میں بے مقصد کاموں میں نہ لگا رہوں، جن چیزوں سے تو مجھ سے راضی ہو اس میں حسن نظر کی مجھے توفیق دے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو کتاب کے ساتھ میری آنکھ کو منور کر دے، اس کے ساتھ میری زبان کو گفتگو کا ملکہ عطا فرما، اس کے ساتھ میرا دل کھول دے، اس کے ساتھ میرے سینے کو وسعت دے، اس کے ساتھ میرے بدن کو اپنے کام میں لائے اور اس پر مجھے قوت عطا فرما اور میری مدد فرما۔ تیرے سوا بھلائی پر میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی توفیق عطا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ عمل 3 یا 5 یا 7 جمعے کرو، اللہ کے حکم سے تم اسے یاد رکھو گے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومن کو کبھی غلط راہ پر نہیں ڈالا۔ حضرت علی شیر خدا 7 جمعوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ انہیں قرآن حکیم اور حدیث یاد ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم یہ مومن ہے، اے ابو الحسن لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔ پھر فرمایا، اے ابو الحسن لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔ علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے یہ مکمل روایت تفسیر در منصور کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 719 پر لکھی ہے۔ حدیث نمبر 378، علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ ابن سعد نے حضرت علی سے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جو آیت بھی نازل ہوئی ہے میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کس کے متعلق، کس جگہ، کب نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عاقل دل اور ناطق زبان عطا کی ہے۔ ابن سعد وغیرہ نے ابو الطفیل سے بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، مجھ سے کتاب اللہ کے متعلق پوچھو، میں ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ رات کو نازل ہوئی ہے یا دن کو، میدان میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑ میں۔ حدیث نمبر 379، ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضرت علی ابن ابی طالب کی علمی قابلیت اور قرآن مجید پر ان کے عبور کو دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا، کیا آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کے سوا کوئی اور چیز بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور جاندار کو پیدا کیا، انہیں ماں سوائے اس مخصوص فہم کے جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قرآن کریم کے سمجھنے میں عطا فرمائے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کو قرآن مجید کی ایسی فہم عطا کر رکھی تھی جو کسی اور کو عطا نہیں کی ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 380، قاری ظہور احمد فیضی لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی قرآن اور سنت کی اعلیٰ فہم پر تو کسی مخالف کو بھی انکار نہیں ہے۔ بلا شبہ آپ عالم الناس بکتاب اللہ، یعنی تمام لوگوں سے زیادہ کتاب الہی کے عالم، اور عالم الناس بالسنہ، تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کے عالم تھے۔ حدیث نمبر 381، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ہدایت کی صورت میں جو میراث چھوڑی تھی اس کے سب سے بڑے وارث سیدنا علی مرتضیٰ تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں۔ حدیث نمبر 382، مفسر قرآن محدث رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ بے شک قرآن 7 حروفوں میں نازل ہوا، ان میں سے ہر حروف کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، اور بے شک علی ابن ابی طالب کے پاس قرآن کا ظاہر کا بھی علم ہے اور قرآن کے باطن کا بھی علم ہے۔ حدیث نمبر 383، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضرت علی کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت 10 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، 9 حصے علی کو دیے گئے ہیں اور 1 حصہ باقی تمام لوگوں کو دیا گیا ہے، اور اس میں بھی حضرت علی شریک ہے۔ حدیث نمبر 384، ایسا ہی قول حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مولا علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے۔ 385، سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب ہمیں کسی چیز کا ثبوت حضرت علی سے مل جاتا تو پھر ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 386، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کے عالم تھے۔ 387، عبد الملک بن سلیمان کہتا ہے کہ حضرت عطا سے پوچھا، کیا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت علی سے بڑھ کر بھی کوئی عالم تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم میں ایسے شخص کو نہیں جانتا۔ حدیث نمبر 388، حضرت ابو الطفیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، لوگو تم مجھ سے سوال کرو، بخدا تم قیامت تک جس چیز کے متعلق بھی سوال کرو گے میں تمہیں بتاؤں گا، اور تم مجھ سے قرآن کی بابت سوال کرو، بخدا قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جسے میں نہ جانتا ہوں کہ وہ رات میں اتری تھی یا دن میں، میدان میں اتری تھی یا پہاڑ میں۔ 379، حضرت علی کا ارشاد گرامی قدر ہے، لوگو تم مجھ سے قرآن کی جس آیت یا حدیث رسول کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ 390، حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، سلونی، یہ مجھ سے سوال کرو، ماں سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ 391، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی اور میں نے قرآن کا ختم تمام لوگوں سے بہتر شخص علی ابن ابی طالب کے پاس کیا ہے۔ یعنی علی ابن ابی طالب جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بھی استاد ہیں، یعنی عبداللہ ابن مسعود مفسر قرآن اور محدث رسول اور صاحب فتاوی اور مجتہد الاصل مانے جاتے ہیں، علی علیہ السلام ان کے بھی استاد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ اگر میں کسی کو اپنے سے زیادہ قرآن کریم کا عالم جانتا تو پہنچ جاتا اس تک میرے اونٹ،
اس پر ایک شخص نے کہا کہ آپ حضرت علی سے کیوں غافل ہیں؟ فرمایا میں نے ان سے ابتدا کی تھی اور میں علی کے پاس پڑھ چکا ہوں۔ حضرت امام علی نے فرمایا، حدیث نمبر 393، مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو، سلونی سلونی سلونی، مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں پوچھ لو، اللہ کی قسم کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ وہ رات میں اتری ہے یا دن میں اتری ہے۔ حضرت ابو الطفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ممبر پر جلوہ افروز ہو کر فرماتے ہوئے سنا، لوگوں مجھ سے اس سے قبل سوال کر لو کہ تم مجھ سے سوال نہ کر سکو اور تم میرے بعد بھی مجھ جیسے شخص سے سوال نہ کر سکو گے۔ 395، حضرت مسروق حضرت ابو الزہرا بیان کرتے ہیں کہ علم کی انتہا 3 شخصوں پر ہوتی ہے، عالم مدینہ علی ابن ابی طالب پر، عالم عراق عبداللہ ابن مسعود پر، اور عالم شام ابو الدرداء پر۔ اور جب تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو عالم عراق اور عالم شام عالم مدینہ علی ابن ابی طالب سے سوال پوچھتے ہیں، جبکہ عالم مدینہ ان سے کوئی سوال نہیں پوچھتے۔ 396، حضرت عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں 1 سال تک حضرت عبداللہ ابن مسعود کی صحبت میں رہا، پھر حضرت علی کی صحبت میں رہا۔ میں نے علمی لحاظ سے ان دونوں کے مابین یوں فرق پایا جیسے مہاجر صحابی اور دیہاتی میں ہوتا ہے، یعنی علی علیہ السلام مہاجر صحابی کی طرح تھے کہ جو علم کا سمندر تھے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ نے فرمایا کہ علمی لحاظ سے میرے والد علی ابن ابی طالب پر نہ اولین سبقت کر سکے اور نہ بعد والے پہنچ سکیں گے۔ حدیث نمبر 398، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 400، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا لوگ میرے بعد اختلاف میں پڑیں گے تو تم ان کی وضاحت کرو گے۔ 401، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے نکاح کے موقع پر فرمایا میں نے تمہارا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو میری امت میں اسلام کے لحاظ سے سب پر مقدم ہے، علم کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے اور بردباری کے لحاظ سے سب سے اعظم ہے۔ 402، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ بروز رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، اور جب میں آپ سے سوال کرتا تو آپ مجھے جواب دیتے، اور جب میں خاموش ہوتا تو از خود ابتدا فرماتے۔ آپ پر جب بھی آیت نازل ہوتی میں نے اسے پڑھا اور اس کی تفسیر و تعبیر کو جانا، اور آپ نے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ جو کچھ آپ نے مجھے سکھایا ہے میں اسے نہ بھولوں، سو میں کسی حرام حلال امر نہیں اطاعت اور معصیت کو نہیں بھولا، اور آپ نے میرے سینے میں اپنا دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی تھی اے اللہ اس کے قلب کو علم و حکمت فہم اور نور سے بھر دے۔ پھر مجھے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں میری دعا قبول فرمائی ہے۔ 403، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے سینے مبارک پر اپنا دست مبارک رکھتے ہوئے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی اے اللہ اس کے قلب کو کھول دے اور اس کی زبان کو سلامت رکھ۔ پھر حضرت علی سے فرمایا جاؤ اللہ تمہارے دل کو کھول دے گا اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا۔ 404، علامہ عبداللہ الکتانی لکھتے ہیں اور علمی جہت سے سیدنا علی مرتضیٰ ان یعنی شیخین سے افضل ہیں۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اور ان قریب ایک جماعت کا بیان آئے گا کہ علمی جہت سے سیدنا علی مرتضیٰ تمام صحابہ کرام سے افضل تھے۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا اگر میرے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں پھر بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ بے شک اولین و آخرین جانتے ہیں کہ کتاب الہی کی فہم سیدنا علی مرتضیٰ کی فہم پر منحصر ہے، جو شخص اس بات سے جاہل رہا تو یقیناً وہ دروازے سے بھٹک گیا۔ حضرت کمیل ابن زیاد کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہاں علم ہے اگر اسے اٹھانے والے ہوں، اور اپنے ہاتھ سے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیع کہتے ہیں کہ حضرت علی علم میں بڑی پختگی حاصل کی اور آپ کے اسلام میں سبقت اور حضرت کی دامادی سنت میں تفقہ، جنگ میں بہادری اور مال میں سخاوت کرنے میں تقدم حاصل تھا۔ یہ میں نے مختصر سا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک کو ہم جاری رکھیں گے کیونکہ آج جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ صرف یہ تھا کہ علی علیہ السلام قرآن کے بارے میں کیا علم رکھتے ہیں، ورنہ علی علیہ السلام کا حدیث کے بارے میں کیا علم ہے یہ ایک الگ بڑا سا ٹاپک ہے۔ علی علیہ السلام کا تفسیر کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، منطق کے بارے میں، فلسفے کے بارے میں، اور علم نحو کے بارے میں، اور دیگر علوم سائنسی علوم کے بارے میں، طب کے بارے میں اور دیگر علوم کے بارے میں علی علیہ السلام کے پاس کتنا علم ہے، اس سب کا انشاءاللہ ہم اگلے وائس نوٹس میں احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔